واقدی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر واقعات منقول ہے کہ جن سے کتب تواریخ پر ہے۔ منزلہ ان کی ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ابراہیم بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ برادر ہارون رشید نے اپنے بھائی ہارون کے مرنے کے بعد اپنے بھتیجے امیر المؤمنین مامون الرشید کی زمانہ خلافت میں شہر رے میں خلافت کا دعویٰ کیا اور اس کا مالک بن بیٹھا اور 2.5 سال حکومت کرتا رہا۔ پھر جب مامون الرشید رے میں داخل ہوا تو اس کا چچا ابراہیم مذکور روپوش ہو گیا۔ مامون نے اس کی تلاش میں کوشش بلیغ کی اور منادہ کرا دی کہ جو شخص ابراہیم کو ان کے پاس لائے گا اس کو 1,00,000 درہم یا دینار انعام دے گا۔ ابراہیم کا بیان ہے کہ اس وقت مجھے اپنے جان پر خوف ہوا اور میں اپنے معاملے متحیر اور پریشان تھا۔ مجھ پر زمین تنگ ہو گئی تھی، ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ آخر کار بیس بدل کر اپنے گھر سے دوپہر کے وقت نکلا اور وہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، چنانچہ میں ایک ایسے راستہ میں پنس گیا جو آر پار نہ تھا۔ پس میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا میں نے بے شک اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالا، اگر میں اپنے نشان قدم پر واپس آتا ہوں تو میرے معاملہ میں شک واقع ہوگا اور میں صورت بدلنے والے کی حالت پر تانا گاہ میں نے صدر راستہ میں ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہے۔ پس میں اس کے پاس گیا اور کہا کیا تیرے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں ایک گھڑی دن میں قیلولہ و آرام کر لوں؟ اس نے کہا ہاں، چنانچہ اس نے دروازہ کھولا اور کہا اندر آؤ۔ پس میں ایک ایسے صاف ستھری کمرے میں داخل ہوا کہ جس میں بچھونے اور فرش اور پاکیزہ چمڑوں کی تکیے موجود تھی۔ پھر اس نے مجھ پر دروازہ بند کر دیا اور چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ شاید اس نے معاوضہ اور انعام کے تمام میں مجھے یہاں قید کر دیا ہے اور خود مامون کو میرے خبر کرنے گیا ہے۔ یہ خیال آتی ہی میں چنگاریوں پر لوٹنے لگا۔ میں اسی غم اور فکر میں تھا کہ دفعتاً وہ میرے سامنے آیا اور اس کے ساتھ مزدور تھا جس کے سر پر ہر قسم کی چیزیں مثلاً روٹی و گوشت و نئی ہانڈی اور نیا گڑا اور نئی کوزی جن کی احتیاج ہوتی ہے موجود تھی۔ پس اس نے حمال کے سر سے ان چیزوں کو اتارا اور اس کو واپس کیا۔ پھر وہ میرے طرف متوجہ ہوا اور کہا اے میرے آقا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، میں مرد حجام ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس ذریعہ معاش کو جس کو میں کرتا ہوں خوب پہچانتے ہوں گے اور بہت ممکن ہے کہ آپ کی طبیعت اس کو نہ قبول کرے۔ پس ان چیزوں میں سے جن پر کوئی ہاتھ نہیں لگا ہے آپ کو اختیار ہے، جو چاہے لے لیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے پیٹ پھیری اور چلتا ہوا۔ میں بہت ہی بھوکا تھا، چنانچہ میں نے اپنے لیے ایک ہانڈی پکائی جس میں ایسا مزہ تھا کہ میں نے اس سے زیادہ لذیذ کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب میں کھانے سے فارغ ہو چکا تو اس نے مجھ سے کہا اے مالک، کیا آپ کو شراب کی رغبت ہے؟ بے شک شراب غم کو دفع کرتی ہے اور طبیعت کو خوش کرتی ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں اس کی رغبت رکھتا ہوں اور اس کو ناپسند نہیں کرتا ہوں۔ پس وہ شیشہ کہ ایسے نئے برتن جن کو کسی نے نہیں چھوا تھا اور مٹی کے گھڑی میرے پاس لایا اور کہا اے آقا، اپنے لیے جس طرح آپ کو پسند ہو شراب صاف کیجیے۔ چنانچہ میں نے نہایت ہی خوبی اور عمدگی سے شراب صاف کی اور اس نے جدید پیالہ اور پھل اور مٹی کی نئی طشت میں گلدستہ میرے پاس حاضر کیے اور کہا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بیٹھوں اور آپ کے خوش کرنے کے واسطے میں الگ شراب نوشی کروں؟ میں نے اس کو اجازت دی، چنانچہ میں نے اور اس نے شراب نوشی کی۔ جب محسوس کیا کہ شراب نے مجھ پر میں اثر کیا تو اٹھا اور اسباب کی کوٹلی میں جا کر ایک چوڑا برت نکالا۔ پھر مجھ سے کہا اے مالک، میرا رتبہ ہی نہیں کہ آپ پر بوجھ ڈالو اور گانے کی درخواست کرو، لیکن میرے حق کی حرمت آپ کی مروت پر واجب ہے، اس لیے اگر آپ اپنی غلام کو خوش کرنا چاہتے تو یہ آپ کے رائے عالی